ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دعوت پر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر کے دونوں بیٹوں کو بھی کھانے پر بلا لو۔ جب حضرت جابر بیٹوں کو لانے کے لیے اندر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک بیٹا ذبح ہوا پڑا تھا اور دوسرے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا اور میرا اونٹ بہت کمزور تھا، لاچار تھا۔ پھر جب غزوہ سے واپس آ رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی کمزور اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی مجھ سے آگے نکلتے چلے جا رہے تھے اور میں ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جابر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ نے مجھے دوسرے لوگوں سے بہت پیچھے کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ناکہ کو نیچے بٹھایا، پھر فرمایا یا تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دو یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی پیٹھ پر چند بار چبھوئی اور فرمایا اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو نہیں بیچتا بلکہ اسے آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہبہ نہیں بلکہ مجھے فروخت کر دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ اس کے دام لگائیں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو میں نقصان میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دام بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 درہم تک قیمت لگا دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اتنے پر راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا تو ٹھیک ہے، یہ اونٹ آپ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کمواری سے یا شادی شدہ لڑکی سے؟ میں نے عرض کیا یا رسول خدا میں نے شادی شدہ سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا یا رسول خدا میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے نکاح کیا ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا یہ فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اے جابر جب ہم اسرا پہنچیں گے تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے، تمہاری زوجہ ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیے وغیرہ جھاڑے گی، اپنی گھر کی صفائی کرے گی یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آ جائیں گے۔ راوی لکھتے ہیں کہ ہم ایک دن اسرا پہنچ گئے۔ یہ جگہ مدینے سے تقریباً 3 میل کے دوری پر ہے۔ وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا، چنانچہ اونٹ ذبح کر دیا گیا۔ ہم وہاں ایک دن ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا
آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سماع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام پکڑی اور مسجد پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں علیحدہ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ اونٹ جابر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے 1 اقیہ چاندی دے دیں۔ چنانچہ مجھے 1 اقیہ بلکہ اس سے کچھ زیادہ چاندی دے دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس ہیرا والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک سے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 مٹھی جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر آٹا گوندھ لو، اور میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دیا اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم کھانا تیار کر لو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھیے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند ہی صحابہ کو ساتھ میں لانا، کیونکہ کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا نہ کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند صحابہ کے ساتھ چل کر تناول فرما لے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا شروع کرنا، روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 اشخاص نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لیکن گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو اداس پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بدلا ہوا دیکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ بیوی نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا گیا اور فرمایا کہ جلدی گوشت کی ہانڈی اور روٹیاں تیار کر لو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ان کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی تو وہ نکل جاتی اور پھر دوسری ٹولی آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھانا کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے موجود تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جسے میں نہیں سن سکا۔ ابھی جس بکری کا گوشت کھایا تھا وہی بکری اچانک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی بیوی کے پاس لے کر آیا۔ وہ حیرانگی سے بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی بیوی بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بیٹوں کی موجودگی میں بکری کو ذبح کیا تھا۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے ابا جان نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور سر کو تن سے جدا کر کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ عورت نے چیخو پکار اور کسی قسم کا ویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت ہی صبر و استقامت کے ساتھ دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لے جا کر ان پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ اتنے بڑے صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے بیٹے کو لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیٹے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری بیوی رو پڑی اور کہا، اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر بات کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ بیوی نے اندر لے جا کر سارا واقعہ سنایا، سارا ماجرا سنایا اور کہا، کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ پس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننھی لاشوں کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماؤ، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے محبوب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی، ہمارے پیارے آقا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑا تو گوشت پوشت پہن کر وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیز
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں، علام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے، اور میرا نبی پاک کی شان بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔